بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقرأ بعد التکبیر، تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے گا؟ تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ اس کے درمیان کچھ پڑھا جائے گا یا نہیں، اس باب میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور اس مسئلے میں سمجھ لیجئے احادیث کے اختلاف کی وجہ سے ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے۔ بعض احادیث میں صراحت ملتی ہے اس بات کی کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دعائیں پڑھتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے، جیسے کہ پیچھے گزری بھی ہے روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یبدأ بہ الصلاۃ الحمد للہ رب العالمین، کہ سب سے پہلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا فرماتے تھے وہ سورہ فاتحہ تھی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے۔ احادیث کے اس اختلاف کی وجہ سے ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، بس الحمدللہ سے نماز شروع ہوگی، سورہ فاتحہ سے نماز شروع ہوگی۔ اور ان کا استدلال وہ حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ابتدا الحمدللہ سے فرماتے تھے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور تکبیر تحریمہ کے بعد مسنون دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جو اس باب میں آ رہی ہیں۔ پہلی حدیث آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاترا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورہ فاتحہ کی قراءت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ فرماتے تھے۔ اسکاتتاً میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کی ہے، یہ سکتہ، یہ سکوت تھوڑا سا ہوتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان جو سکتہ فرماتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اقول، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ سمجھ میں آگے بات؟ اس حدیث سے اور اگلی حدیث سے جمہور کا استدلال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد اور قراءت سے پہلے دعا پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپس میں اختلاف ہے اس پر کہ افضل کون سی دعا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو یہاں پر آ رہی ہیں اس پر تو سب متفق ہے، کوئی سی بھی دعا پڑھ لو، لیکن افضل کون سی دعا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل یہ کہ توجیہ پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اگلی روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ آگے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ رہی ہے وہ ان کی دلیل ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ثنا پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو تعلیم فرمائی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کے اپنے مقتدیوں کو یا اپنے خطبہ سننے والوں کو اس دعا کی تلقین فرمائی۔ انہوں نے ثنا کو افضل کہا اور امام شافعی نے توجیہ کو افضل کہا۔ یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں مختلف، یہ ایک روایت میں حضرت علی نے بیان فرمایا۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو تکبیر تحریمہ کے بعد اور قراءت سے پہلے دعا ہے، اس میں جو حضرت علی نے روایت کی وہ لمبی دعا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف توجیہ کے قائل ہیں، یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کا جو آیت ہے، کہتے ہیں یہ پوری آیت پڑھنی چاہیے۔ آگے کی دعا اس کے بارے میں امام اعظم بھی، امام شافعی بھی، تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر فرض نماز ہے تو صرف ثنا یا توجیہ پر کفایت کرنا چاہیے، باقی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے نماز لمبی ہو جائے گی، اور احادیث کے اندر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں میں جو سب سے کمزور مقتدی ہے اس کی رعایت سے نماز پڑھانے کا حکم ہے، لہٰذا اس میں اتنی لمبی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ یہ جو دعائیں آ رہی ہیں اس کے علاوہ، توجیہ کے علاوہ، ثنا کے علاوہ، قراءت سے پہلے یا رکوع میں
یا سجدے میں یا آخری قعدے میں یہ جو دعائیں آ رہی ہیں، یہ اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو جتنی دل چاہے لمبی دعائیں پڑھے، جتنی لمبی دعائیں کی دعائیں جو آگے آ رہی ہیں ان سب کو پڑھے، نماز جتنی دل چاہے لمبی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب ہوگا اس میں۔ یہ قصہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے، باقی صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صحاب جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آئے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا، وقد حفظہ النفس، ان کا سانس پھول رہا تھا بھاگنے کی وجہ سے، اور آ کے انہوں نے اللہ اکبر کہا، اور اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہا، اور نماز میں شامل ہو گئے۔ جب سلام پھیرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو پوچھا کہ یہ جو ابھی کلمات بولے ہیں الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کسے بولے؟ ایکم المتکلم؟ فارم القوم، سب خاموش رہے، یعنی وہ ڈر گئے کہ شاید کوئی غلط ہو گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے۔ پھر آپ نے دوبارہ سہبارہ پوچھا تو وہ صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کہا تھا، اور میں بھاگتا ہوا یہ جلدی جلدی آیا تھا جس سے میرا سانس پھول رہا تھا، اور میں نے یہ کلمات تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 12 سے زیادہ فرشتے تمہارے ان کلمات کو لے کر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون ان کو پہلے لے، اور ان کو پہلے لے کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس حدیث کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور فضیلت ان کلمات پہ ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی، لہٰذا اگر کوئی شخص ثنا کے بجائے یہ کلمات پڑھے تو بھی جائز ہے، یا ثنا کے ساتھ یہ بھی پڑھ لے تو بھی جائز ہے، اور اس کو یہ اجر و ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ من نفخہ، شیطان جو تکبر دل میں ڈالتا ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تکبر جو دل میں ڈالتا ہے نا، بڑائی، یہ شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ وہ نفسی، اور وہ جو اشعار کہلواتا ہے، گندے گندے برے برے اشعار، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ وہ ہمزی، اور جنون سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جنون، ہمز یعنی شیطان کے کچوکنے سے، اس سے آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، تو عقل کے خراب ہو جانے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ الکبر، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں الفاظ کی تشریح فرمائی کہ نفخ سے مراد تکبر ہے، نفس سے مراد گندے اور مذمت والے شعر ہیں، اور حمد سے مراد جنون ہے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں 2 سکتے یاد رکھے ہوئے، 2 جگہ آپ سکتہ فرماتے تھے۔ ایک سکتہ ہوتا تھا اذا کبرا، جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ دیتے تھے۔ جمہور کیا کہتے ہیں سکتے میں کیا پڑھتے تھے؟ ثنا یا توجیہ یا کوئی بھی مسنون دعا۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور دوسرا سکتہ ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے فارغ ہوتے تھے۔ یہ سکتہ کس لیے ہوتا تھا؟ آمین کہنے کے لیے۔ سمجھ بات؟ اس میں اختلاف ہے کہ دوسرا سکتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ کیوں ہوتا تھا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سکتہ جو ہے یہ آمین کہنے کے لیے ہوتا تھا، اور قرینہ اس کا دیگر روایات ہیں جو آگے آپ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ آگے آمین بالجہر آمین بالسر کا جو مسئلہ آئے گا نا، وہاں پر یہ روایت آپ پڑھیں گے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ سکتہ کس کے لیے ہوتا تھا؟ آمین کہنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سکتہ قراءت فاتحہ خلف الامام کے لیے ہوتا تھا، یعنی امام تھوڑی دیر یہاں پر رکے اور پیچھے مقتدی جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کی قراءت کریں، اور جب اتنی دیر رک جائے کہ ان کی قراءت ہو جائے تو اس کے بعد امام آگے بڑھے۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں پر سکتتن ہے، سکتتن، سکتتین، سکتتن بعد التکبیر و سکتتن بعد ما قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس پہ جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے، اور سورہ فاتحہ کا سکتہ جو ہے وہ قلیل نہیں ہوتا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ طویل ہوتا ہے۔ یہاں پر لغت کے اعتبار سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر تنوین تقلیل کے لیے چھوٹا سا وقفہ ہوتا تھا، صرف اتنا جس میں آمین کہہ سکیں، نہ کہ اتنا کہ جس میں آپ 7 آیتیں قرآن کریم کی اور سورہ فاتحہ کی پڑھ سکیں، اتنا سکتہ نہیں ہوتا تھا اس میں۔ باقی قراءۃ الفاتحہ خلف الامام کا مسئلہ اگلے باب میں تفصیل سے آئے گا، اس پر وہاں انشاءاللہ کلام ہوگا۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے، پہلی رکعت میں تو آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد کیا فرمایا؟ سکتہ، جس میں آپ نے دعا پڑھی، لیکن دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تھے
تو تکبیر انتقال کہنے کے بعد آپ سکتہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہوتی تھی؟ قراءت شروع ہوتی تھی۔ گویا دوسری رکعت کے شروع میں ثنا یا توجیہ وغیرہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دیکھو یہاں پر جو مختلف دعائیں آ رہی ہیں جو تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جا رہی ہیں، یا رکوع میں پڑھنے کے لیے دعائیں آئی ہیں، یا سجدے میں پڑھنے کی دعائیں آئی ہیں، یا قعدہ اخیرہ میں، یا بین السجدتین جو احادیث کے اندر دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور زبانی یاد کر لو۔ دیکھو آپ نے پڑھ لیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، ان مقامات پر یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ کے اوپر عمل واجب ہو گیا نہیں ہو گیا اس کا؟ جب آپ نے پڑھ لیا تو آپ سے سوال ہوگا اس کا نہیں کہ جو آپ نے پڑھا تھا اس پہ آپ نے عمل کتنا کیا؟ اور عمل کس صورت میں ممکن ہوگا؟ جب آپ ان کو دعاؤں کو زبانی یاد کرو گے۔ اگر زبانی یہ دعائیں یاد نہیں کرو گے تو کیسے پڑھو گے نمازوں کے اندر؟ اس کو زبانی یاد کرو، اور زبانی یاد کر کے ان کو نفل نمازوں میں پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اپنی کوئی نفل نماز ایسی رکھو جس کے اندر ان دعاؤں کو پڑھا کرو، تاکہ جو حدیثیں تم نے پڑھی ہیں ان پر عمل ہو جائے۔ اور ایک نماز جو اکابر سے منقول ہے، نفلی نماز ہے، اور عام طور پر ہمارے اکابر وہ نماز تہجد کے وقت پڑھا کرتے ہیں۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ رغبہ و رہبہ۔ قرآن کریم ہے نا، یدعون ربہم رغبا و رہبہ، کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا رغبا و رہبہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، رغبت ہوتی ہے اس کے ثواب کی اور خوف ہوتا ہے اس کے عذاب کا۔ تو اس نماز کا نام ہمارے اکابر نے رکھا ہے صلاۃ رغبہ و رہبہ۔ اور اس نماز کا طریقہ جو اکابر سے منقول ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ دعائیں جو یہاں پر رکوع کے لیے آئی ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ دعائیں جو احادیث میں آئی ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ دعائیں جو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور سجدے سے اٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، اور پھر قعدہ اخیرہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو 4 سجدوں میں، 2 قعدوں میں، 2 قوموں میں اور قعدہ اخیرہ میں انہوں نے مختلف دعائیں اس کے اندر پڑھنے کا معمول بنایا ہے۔ پھر اس میں اکابر کے معمول مختلف ہیں، بعض اکابر نے انہی دعاؤں میں منحصر رکھا ہے اپنے آپ کو، اور بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف معصور دعائیں ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنی پسند کے مطابق، اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان دعاؤں کو ان قعدوں میں اور ان سجدوں میں اور ان قوموں اور جلسوں کے اندر انہوں نے متعین کر کے پڑھا ہے، اور وہ پڑھتے ہیں اس نماز پہ۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ رغبہ و رہبہ۔ لیکن یہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو زبانی یہ دعائیں یاد کرنا پڑیں گی۔ جب تک زبانی آپ کو یہ دعائیں یاد نہیں ہوں گی تو آپ یہ دعائیں نمازوں میں کیسے پڑھو گے؟ تو اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک رسالہ چھوٹا سا ہم نے بھی کئی سال پہلے جمع کیا تھا کہ الاذکار فی الصلاۃ، جو نماز کے اندر اذکار مختلف معصور آئے ہیں ان کو اس رسالے میں جمع کیا تھا، اور وہ اصل میں ہے 40 احادیث، الاربعین فی اذکار الصلاۃ کے نام سے وہ ہم نے جمع کی تھی۔ اس کے اندر یہ دعائیں ساری جمع کی ہوئی ہیں مختلف احادیث سے، مختلف روایات سے، جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ اس میں جمع کی ہیں۔ تو اگر کسی کو شوق ہو تو دفتر سے ابرار صاحب سے جا کے الاربعین فی الاذکار الصلاۃ، یا پرنور نماز اس کا نام ہے اردو میں، پرنور نماز، وہ رسالہ لے لو، اور اس رسالے کے اندر جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں ان دعاؤں کو زبانی یاد کر لو، اور کم از کم جمعرات کے دن رات کو، جمعرات کا اگلے دن جمعہ ہوتا ہے نا، چھٹی ہوتی ہے اور جمعرات کو تکرار بھی نہیں ہوتا، تو کم از کم جمعرات کی رات کو اہتمام کرو اس بات کا کہ شب جمعہ میں تہجد پڑھو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد پڑھو، اور اس تہجد میں کوشش کرو کہ 2 رکعت اس صلاۃ رغبہ و رہبہ ہو جائیں۔ 2 رکعت کی کیا کوشش ہونی چاہیے؟ کہ صلاۃ رغبہ و رہبہ ہو جائیں، کہ اس کے قومے میں، اس کے جلسے میں، اس کے قعدے میں یہ مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام ہو جائے، تاکہ جو حدیث تم پڑھ رہے ہو یہاں پر اس پر کم از کم عمل ہو۔ اور اللہ جب پوچھے کل کہ ما عملت لما علمت، 5واں سوال ہے نا
کہ تم نے جو پڑھا تھا اس پہ عمل کتنا کیا، تو وہاں پر جواب دینے کے قابل بن سکو۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے دعائیں پڑھ لیں، گزر گیا، ہو گیا، ختم، نہیں، اس کو یاد کرو، اور یاد کر کے اگر ساری یاد نہیں کر سکتے کچھ تو یاد کر لو، کم از کم ایک ایک دعا تو یاد کر لو، اور کم از کم اس کو اپنی نمازوں میں اس کو پڑھنے کا، تہجد میں پڑھنے کا روزانہ نہ صحیح، جمعرات والی رات کی نماز میں تو کم از کم معمول بناؤ۔ اگر رات کو نہیں اٹھ سکتے تو تھوڑا عشاء کے بعد دیر تک کچھ نمازیں پڑھ دو قیام اللیل کی نیت سے، اس کے اندر معمول بنا لو اس کا، لیکن پڑھو ضرور تاکہ جو پڑھا ہے اس پر عمل ہو جائے۔ دیکھو اب یہاں پر اذا قام یصلی تطوعا، کہ جب نفل نماز میں کھڑے ہوتے تو اس وقت لمبی لمبی دعائیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز میں نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ فرض نماز تو اپنے پیچھے کھڑے ہوئے سب سے کمزور آدمی کے مطابق اور اس کی نسبت سے اور اس کی رعایت سے پڑھنی چاہیے۔ باب القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں قراءت، اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ اس باب میں آئیں گی۔ اس باب میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھو کہ نماز میں قراءت کرنا، نماز میں قرآن کریم کی قراءت کرنا یہ فرض ہے، اس پہ سب کا اتفاق، کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کتنی رکعات میں قراءت کرنا فرض ہے، تمام رکعات میں یا 3 میں یا 2 میں یا 1 میں، اس میں اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک رکعت میں اگر قراءت ہو جائے فرض ادا ہو جائے گا، صرف ایک رکعت میں قراءت ہو جانے سے فرضیت نماز میں قراءت کی وہ کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور صاحبین یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ کم سے کم 2 رکعت میں، 4 رکعت والی اگر نماز ہے فرض تو اس کی پہلی 2 رکعت میں قراءت کرنا فرض ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں، ایک روایت یہ کہ کم از کم 3 رکعات میں قرآن کریم کی قراءت کرنا فرض ہے، کیونکہ للاکثر حکم الکل، اور ایک روایت یہ ہے کہ 4 رکعت میں قراءت کرنا فرض ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں قراءت کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اختلاف اقوال سمجھ میں آ گئے؟ ایک رکعت کا قول کس کا ہے؟ امام ظفر۔ 2 رکعت کا قول کس کا ہے؟ امام اعظم اور صاحب ہیں۔ 3 رکعت کا قول کس کا ہے؟ امام مالک۔ اور 4 رکعت کا قول کس کا ہے؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی قراءت کا مطلقاً حکم دیں گے، قرآن کریم میں نماز میں قراءت کرنے کا حکم دیا گیا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا تمہیں سہولت سے قراءت کر سکو قراءت کر لو، لہذا اس کا اطلاق، اس پہ عمل اگر ایک رکعت میں بھی ہو جائے تو اقرؤ کے اوپر عمل ہو گیا۔ حضرات صاحبین اور امام اعظم رحمہ اللہ وہ بعض روایات سے استدلال کرتے ہیں جس میں 2 رکعت میں قراءت کرنا ثابت ہے، اور روایت سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کی تشریح احادیث نے کی ہے اور احادیث میں 2 رکعت کا ذکر ہے، لہذا 2 میں کرنا فرض ہوگا۔ سمجھ رہی بات؟ اور امام مالک اور حضرات شوافع و حنابلہ فرماتے ہیں کہ یہاں مطلقاً قراءت کا امر ہے، والمطلق اذا اطلق یراد به الفرض الکامل، اور اس کا فرض کامل 4 رکعت والی رکعت میں 4 رکعت ہے، لہذا چاروں کے اندر کیا ہوگا؟ قراءت کرنا فرض ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آئی؟ ایک اختلاف تو یہ ہے۔ دوسرا اختلاف اس میں یہ ہے کہ قراءت کتنی کرنا فرض ہے۔ یہ تو سب کا اتفاق ہے قراءت کرنا فرض ہے، لیکن کتنی؟ 1 آیت، 2 آیت، 1 سورت، 2 سورت، کتنی فرض ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑی آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں کم از کم، یہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں فرض ہے۔ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو
3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اتنی قراءت کرنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی قراءت کرنا فرض ہے۔ کس کی قراءت فرض ہے؟ سورہ فاتحہ کی قراءت کرنا فرض ہے۔ احناف کے مذہب میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کی قراءت واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کی قراءت کیا ہے؟ واجب ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کی نہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا بھی واجب ہے۔ خالی سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا بھی واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مع سورت یہ فرض ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ فرض ہے۔ مذاہب سمجھ میں آ گئے یا نہیں سمجھے؟ امام شافعی ان کا اور امام احمد بن حنبل کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی۔ دیکھو اس کے اندر تو صاف ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسی روایت کے دوسرے طریق میں فصاعدن کا لفظ بھی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، کہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت نہ ملائی ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا صرف سورہ فاتحہ نہیں سورت ملانا بھی فرض ہے۔ دلائل سمجھ میں آ گئے ان دونوں کے؟ حضرات احناف ان کا وہی طرز ہے، جامع معنی طرز۔ وہ کہتے ہیں جی اس موضوع پر آنے والے سارے نصوص کو ہم سامنے رکھیں گے اور ہر نص پہ اس کے حق کے مطابق اس کو حق دیں گے۔ حضرات احناف کہتے ہیں دیکھو بھائی، فرض ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی ہونا ضروری ہے نہیں۔ فرض ثابت کرنے آپ کو ہم نے بتایا تھا نا کہ دلیل کی استدلال کی 4 قسمیں ہیں، دلائل 4 قسم کے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہے قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ۔ اس سے کیا فرض ثابت ہوتا ہے؟ فرض۔ اس کے بعد جو 2 آتے ہیں ان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ واجب۔ اور چوتھے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سنت۔ کہتے ہیں فرض ثابت کرنے کے لیے تو ہمیں قطعی دلیل چاہیے، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ۔ اور وہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ یا تو قرآن ہوگا یا حدیث متواتر ہوگی۔ حدیث متواتر تو ہمیں ملتی نہیں ہے، قرآن ملا ہمیں۔ وہ کیا ہے؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہتے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس سے ہم نے فرض ثابت کر دیا کہ جی ما تیسر من القرآن، کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا آسان ہے نہیں، اس پہ اطلاق ہوتے ہیں قراءت قرآن کا، کم از کم اتنی تو پڑھو، یہ تو آسان ہے پڑھنا ہر ایک کے لیے۔ قل هو اللہ یاد کر لے، انا اعطینا یاد کر لے، ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ، جاہل سے جاہل آدمی یاد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ یہ صورت ہے، یہ تیسرا ہو گیا نا، سب کے لیے آسان ہو گیا، کم از کم اتنا پڑھنا فرض ہے۔ یہ چونکہ قرآن سے ثابت ہے، دلیل قطعی ہے قرآن، اور قطعی ثبوت قطعی الدلالہ ہے، لہٰذا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے فرضیت ثابت ہے، ہم نے اس سے فرضیت ثابت کر دی۔ صحیح ہے؟ اور ظنی ثبوت قطعی الدلالہ سے، یہ ظنی ثبوت ظنی الدلالہ سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ظنی ثبوت ظنی قطعی الدلالہ سے واجب۔ ہم نے اس حدیث کو دیکھا، یہ حدیث بھی ہمارے سامنے، حضرت عبادہ کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہتے ہیں اس دونوں حدیثوں سے ہم نے سورہ فاتحہ کو واجب کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملانا وہ بھی واجب ہے، ان حدیثوں کی وجہ سے ہم نے واجب کہا۔ لہٰذا قرآن کریم کی آیت کو قرآن کا حق دیا، اس کا حق دیا، اس پہ بھی عمل کیا، اور احادیث کو بھی حق دیا، اس پر بھی عمل کیا۔ ان کا جو حق تھا، جس درجے کی وہ دلیل تھی، وہی درجہ اس سے ہم نے ثابت کر دیا کہ کم از کم چھوٹی 3 آیتوں کو پڑھنا فرض، اور سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت ملانا واجب۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ اچھا، احناف کے لیے یہ فرض اور واجب جو ہے نا، یہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ احناف نے اصطلاحات ایسی بنا دی ہیں۔ دیگر ائمہ کے پاس واجب کی اصطلاح نہیں ہے، وہ واجب کو فرض کے معنی میں لیتے ہیں۔ واجب کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ فرض کے معنی میں لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اصطلاح نہیں ہے واجب کی۔ احناف نے یہ اصطلاح بنائی ہے واجب کی کہ جو ظنی الثبوت ہو اور جو قطعی الدلالہ ہو، یا قطعی الدلالہ ہو اور ظنی الثبوت ہو،
اس سے کہتے ہیں احناف کہ ہم واجب ثابت کریں گے۔ یہ عمل میں تو فرض کی طرح ہوتا ہے، عمل میں یہ فرض کی طرح ہوتا ہے، جس طرح فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے ایسے ہی واجب پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح تاریک فرض پر وعید ہے، تاریک واجب پر بھی وعید ہے، البتہ عقیدتاً فرض کی طرح نہیں ہوتا۔ اس کا منکر کافر نہیں ہوگا، اس کا منکر کیا ہو جائے گا؟ فرض کا منکر کافر ہو جائے گا۔ اب قرآن کریم کی کوئی فقرہ ما تیسر من القرآن کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اس حدیث کا انکار کر دے کافر ہوگا نہیں ہوگا، فاسق ہوگا، زیادہ سے زیادہ گمراہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے فرض اور واجب میں تو فرق ہے، کیا فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا، لیکن عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ عمل جس طرح فرض کا ضروری ہے اسی طرح واجب پر بھی ضروری ہے۔ تو احناف کا چونکہ تشریح کر دی انہوں نے اصطلاحات کی، اس لیے ان کے لیے عمل اس کے اندر اوپر آسان ہوتا ہے۔